قربانی کے ذریعے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے بنے۔ کیسے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 24 یہ ایک آیت ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اگر ہم دیکھیں، قربانی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، تو آپ اگر پوری سیرت پڑھیں گے، پوری سیرت میں ہم لوگوں کو جو ملتا ہے سبق وہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے باپ کو، مشرک باپ کو دعوت دیے توحید کی۔ باپ نے کیا جواب دیا؟ بیٹا اگر دوبارہ یہ بات کیا تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دوں گا، نکل جا گھر سے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں اپنی باپ کی محبت کو چھوڑ دیے، باپ کو چھوڑ دیے، اور ابراہیم علیہ السلام گھر کو چھوڑ دیے۔ اللہ کی محبت میں گھر کو چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑ دیے، وطن کو چھوڑنا پڑا، قوم کے لوگوں کو دعوت دیے توحید کی، قوم کے لوگ بھی بات نہیں مانے، اپنے قوم کو چھوڑ دیے، اپنے وطن کو چھوڑ دیے۔ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کو دعوت دیے، اس نے بھی بات نہیں مانا، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا حکم ہوا، خوشی سے آگ میں بھی کود گئے۔ یعنی اللہ کی محبت میں اپنی جان کی بھی اتنی محبت نہیں تھی، اس لیے آگ میں بھی کود گئے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو جنگل میں، اللہ کی محبت میں اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیے، پھر بیوی اور چھوٹے بچے کو بھی چھوڑ دیے۔ اس کے بعد بیٹا جوان ہوا، بیٹے کو قربان کرنے کی باری آئی تو بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پوری سیرت سے ہمیں جو ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت اتنی تھی، اللہ کی محبت کے آگے نہ باپ کی محبت، نہ گھر کی محبت، نہ مال کی محبت، نہ جائیداد کی محبت، نہ وطن کی محبت، نہ بادشاہ، نہ اپنے قوم، نہ اپنے رشتہ دار، نہ اپنی بیوی، نہ اپنے بچے، کسی کی محبت نہیں۔ اللہ سب سے زیادہ محبت مجھے تجھ سے ہے، اس لیے تیرے حکم کے آگے ہر ایک کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، قربانی کے ذریعے سے یہ 10واں سبق ہمیں ملتا ہے، ایسی محبت ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ کیوں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال، وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہے تو تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا ہے اس آیت کا مطلب؟ سورہ توبہ آیت نمبر 24 انتہائی اہم آیت ہے ہمارے لیے، میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، ہر ایک کے لیے یہ آیت انتہائی اہم ہے۔ اگر اس کا ترجمہ آپ یاد کریں گے، اس پر اگر غور کریں گے تو بہت ساری نصیحتیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 8 چیزوں کو گناتے ہیں اس آیت میں، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، اور تمہارا مال، اور تمہارا تجارت اور بزنس، اور تمہارے گھر۔ یہ 8 چیزیں، یا پھر سونا چاندی، یہ تمام چیزیں اس میں آ گئی۔ یہ 8 چیزوں کی محبت اگر تمہیں زیادہ ہو گئی 3 چیزوں سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے۔ اللہ کے دین میں جہاد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اللہ کے دین کو، قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا۔ یہ 3 کاموں سے، یہ 3 چیزوں سے، یعنی اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے بڑھ کر اگر تم مال سے محبت کرتے ہو، اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہو، اپنے گھروں سے محبت کرتے ہو، سونا اور چاندی سے محبت کرتے ہو، یاد رکھو اگر تم ایسا عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا، اور ایسے فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ آج مسلمانوں پر عذاب چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، آج مسلمانوں پر مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، اس کا اہم سبب یہ ہے، یہی ہے اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ آج ہمیں اللہ سے محبت نہیں، اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت نہیں، اللہ کے دین سے محبت نہیں، صرف مال، میں، میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، میرا مال، میرا سونا، میری چاندی، سب کچھ میں، یہی ہے۔ لیکن اللہ کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی سنتوں کو کسی کو کوئی فکر نہیں رہی، اسی لیے آج اللہ کا سب